كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وما توفيقي إلا بالله. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا فلیس علیہ امرنا فهو رد. تمام قسم کی حمدیں، ثنائیں، تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے ہیں جو اللہ تمام کائنات کا خالق، مالک، رازق ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا نہ کوئی ساجی ہے نہ کوئی ہمسر ہے. اللہ رب العزت جس طرح اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا تنہا وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح اللہ رب العزت اپنی تمام قسم کی صفات کے لحاظ سے بھی اکیلا ہے، تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے. جس طرح اللہ کی ذات میں کسی کو حصے دار بنانا، شریک ٹھہرانا، اس جیسا سمجھنا بہت بڑا شرک، ظلم اور گناہ ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کی کسی ایک صفت میں کسی اور کو حصے دار بنانا، شریک ٹھہرانا، یہ بھی ویسا ہی شرک، ظلم اور گناہ ہے جس طرح ذات کے اندر کسی کو حصے دار بنانا ہے. اللہ رب العزت کی انتہائی مختصر سی تعریف کے بعد بے شمار درود السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارک و مطہر پر، کہ جن کو اللہ رب العزت نے اہل کائنات کے لیے بہترین نمونہ بنا کر منتخب فرمایا اور جنت کا حقدار ہر شخص کو ٹھہرایا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا کر اس دنیا میں زندگی گزار جائے گا اور اسی حالت میں اس دنیا سے کوچ کر جائے گا. 30واں پارہ سورۃ الغاشیہ. اللہ فرماتا ہے اے نبی محمد علیہ السلام، آپ کے پاس کیا ایسی خبر پہنچی ہے یا ایسی چیز کی خبر پہنچی ہے جو سب کو ڈھانپ لے گی، دبا دے گی. اور کچھ لوگ بہت ساری محنت کریں گے، کام کریں گے، مگر ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد گرامی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. آپ نے فرمایا من عمل عملا، جس نے کوئی بھی دین کا کام کیا، دین سمجھ کوئی کام کیا، فلیس علیہ امرنا، اور اس کے بارے میں ہمارا کوئی حکم موجود نہیں ہے، ہماری کوئی تصدیق موجود نہیں ہے، فہو رد، تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، رد کر دیا جائے گا، اٹھا کے پھینک دیا جائے گا اس کو. نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ جو پانچ تن تھے، وَلَتَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ نَصْرًا، یہ پانچ تھے جن کو آج کے الفاظ میں پانچ تن کہا جاتا ہے. پانچ بندے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ نوح علیہ السلام کی امت کے پانچ نیک لوگ تھے، بڑے اچھے کام کرتے تھے، بہترین کام کرتے تھے. آہستہ آہستہ وہ فوت ہوتے گئے تو قوم نوح نے ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے ان کی قبر پر جاتے تھے،
وہاں اچھی اچھی باتیں ان کی کرتے تھے، اچھی باتیں بیان کرتے تھے. نسل ختم ہو گئی، اگلی نسل آ گئی، وہ باتیں اچھی بیان کرتے تھے، انہوں نے کچھ دیر وہاں بیٹھنا شروع کر دیا. اگلی نسل آئی، انہوں نے جھاڑ پوچھنا شروع کر دیا، صفائی ستھرائی شروع کر دی، قبر کو اونچا بنا لیا، مزار بن گئے، پھر مزید صفائی شروع ہو گئی. اگلی نسل آئی، شیطان نے ذہن میں ڈالا کہ یہ بہت اچھے لوگ تھے، ان کی عزت و احترام کیا کرو، ان کی اچھی باتیں کیا کرو، اور یہ اللہ کے اتنے قریب تھے کہ ان کو کہو اپنی باتیں، یہ اللہ کو کہیں گے تمہارا کام ہو جا کرے گا. وہ کہنا شروع کر دیا. اگلی نسل آئی، شیطان نے ان سے سجدے کروا دیے قبروں کو. پھر مشہور ہو گیا کہ یہ ہمارے معبود ہیں، اور نوح علیہ السلام کے مقابلے میں انہوں نے یہ لفظ کہا لا تذرن آلہتکم. عربی گرامر کے لحاظ سے یہاں سختی سے منع کیا اپنے دوستوں کو. انہوں نے کہا اے لوگو بے وقوفو بدوو، یہ نوح جو مرضی کہتا رہے، تم نے اپنے پنج تن پاک کو چھوڑنا نہیں. یہ تمہارے پنج تن ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں، ان کے موقف پر ڈٹے رہنا. نوح کا کیا ہے، یہ باتیں کرتا ہی رہتا، اس کا کیا ہے. لو جس بالکل سیم آج ہمارے دور کے بھی کام اسی طرح کے ہیں. کبھی وقت تھا کہ اس دن کی کوئی اہمیت نہیں تھی سوائے اس کے کہ یہ فوتگی کا دن ہے، 12 وفات کا دن ہے. 1980-81 کی بات ہے، 79-80 کی. ہم یہاں 79-80 میں آئے ہیں اس جگہ میں. 80-81 کی بات ہے. بھائی ارشد صاحب جانتے ہیں پنج ند کاٹن فیکٹری ہوتی تھی آپ کے گھروں کے قریب، ماڈرن کاٹن فیکٹری، آج بھی ہے وہ. وہاں میں نے ایک بورڈ لکھا دیکھا، چھٹیوں کا شیڈول، کہ فیکٹری کو چھٹی کس کس دن ہوگی. اس میں ایک چھٹی 12 وفات النبی لکھا ہوا تھا، اس دن چھٹی ہوا کرے گی. پھر آہستہ آہستہ اس کام کو بڑھاتے 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 آج آپ کے سامنے ہے کہ یہ کیا دن ہے. یہ ولادت ہوگی، جشن میلاد النبی ہو گیا، جشن ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا. تو یہ شیطان نے اصل میں ایسے انداز سے دھوکہ دیا ہوا ہے کہ اچھے بھلے کام کو اس طرح خراب کر کے یا اس طرح انداز میں خوبصورت بنا کے شیطان لوگوں کے سامنے لے کے آتا ہے کہ وہ باقاعدہ اس کو ختم کرنے کے بلکہ الٹا اس کو مزید مضبوط کرنے کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. اور جو انکار کرے اس کو کہے بھی ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے. میں ایک کلپ سناتا ہوں آپ کو، کیا کہا جاتا ہے. مول صاحب دھڑلے سے سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، پگڑی شگڑی لگا کے سارا کچھ. ہمیں تو لوگ مولوی سمجھتے نہیں نا، ہم تو نہ پگڑی رکھتے ہیں، نہ کوئی شو شاہ، نہ چھو شاہ، کچھ بھی نہیں. تو پگڑی شگڑی گاوا اچھا ترے شرے لگا کے بیٹھا ہے. اب وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ من گڑت کہانی ہے، سکھ خوش کی من گڑت کہانی. وہ بیان کر رہا ہے جی میں پشاور گیا، مجھے کسی نے کہا کہ جی یہ جو ہے دن جو ہے اس کو منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ میرے علم کے مطابق جب اللہ کے نبی وہاں پیدا ہوئے تھے تو کافروں نے اس کو نہیں منایا تھا. اب دیکھ لیں اس کی بیس بنیاد کیا بن رہی ہے. کافروں نے اس کو نہیں منایا تھا. تو میں نے کہا جی کافر تو مناتے ہی نہیں ہیں اس دن کو، جشن کا دن کافر تو مناتے ہی نہیں ہیں. اب بات آپ کے پلے پڑی کچھ؟ کافر تو اس کو مناتے ہی نہیں ہیں، اور کافر کی بات پہ عمل ہوتا ہے. کافر نہیں مناتے، یعنی متعاد ہے کہ اس دور کے نہ منانے والے بندے وہی ہیں جو پہلے تھے. اور ان کی بنیاد کیا ہے؟ ان کی بنیاد ابو لہب کا خواب. ابو لہب کا خواب کہ جی اب کسی بندے کو خواب میں ابو لہب ملا،
اس نے اس سے پوچھا سنا تیرے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہوں میں جہنم میں، ہوں جہنم میں، مگر سوموار کے دن مجھے پانی مل جاتا ہے، اس شہادت کی انگلی سے میں نے اپنی لونڈی ثویبہ، جس نے آ کے مجھے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ آپ کے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا ہے، عبداللہ کا بیٹا محمد پیدا ہوا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تو میں نے اس خوشی میں اس انگلی سے اس کو اشارہ کیا تھا جا تو آزاد ہو گئی، میں نے اسے آزاد کر دیا، تو اس وجہ سے مجھے سوموار کے دن پانی مل جاتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی کی بات پہ عمل نہیں کرنا، بنیاد کافر کی بات پر ہے کہ کافر نے جشن منایا۔ بھئی مزے کی بات تو یہ ہے کہ بندہ اس دن ایک لونڈی لے کے آزاد کرے، جاؤ تو آزاد ہو گئی، مزہ تبھی ہے نا۔ اس نے کہا تھا جاؤ تو آزاد ہو گئی، مجھے بھتیجے کی خوشی ہے، تو آج بھی وہی کرنا چاہیے نا کہ جی اس نے خوشی منائی، خوشی میں سارا کچھ ہو گیا۔ منائی کس نے؟ کافر نے۔ کس نے خواب دیکھا؟ کوئی پتہ نہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ کوئی پتہ نہیں، کون بیان کرنے والا؟ کوئی پتہ نہیں۔ اور جو مصدقہ بات ہے، جو اللہ کے نبی کی طرف سے تصدیق شدہ بات ہے، اس پہ عمل نہیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام چلو 40 سال تک تو کوئی پتہ نہ چلا، 40 سال کے بعد نبی بن گئے، اور 63 سال تک آپ زندہ رہے، نبوت کے 23 سال تک زندہ رہے۔ پوری دنیا کے جشن منانے والے لوگ، پوری کائنات کے جشن منانے والے لوگ اور نہ منانے والوں کو کافر کہنے والے لوگ، آپ کی زندگی کا 1 سال ثابت کریں کہ آپ نے اس دن کو اپنی پیدائش کی خوشی میں گزارا تھا۔ کوئی ایک حدیث، صحیح حدیث کوئی ایک، چلو آپ نے نہیں منایا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی، اب کائنات میں ان سے بڑھ کے محبت کرنے والا شخص کون تھا؟ اگر ان کی محبت آپ سے محبت نہیں تو دنیا میں کون ہے جو آپ سے ان سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے؟ ان کی 2.25 سال حکومت رہی، ایک دفعہ ثابت کر دیا جائے۔ سیدنا عمر آئے، سیدنا ابوبکر، سیدنا عثمان آئے، داماد تھے آپ کے، پہلے سسر تھے، ابوبکر صدیق سسر ہیں، دوسرے خلیفہ سسر ہیں، تیسرے خلیفہ داماد ہیں، 2 بیٹیوں کے خامد ہیں، چوتھے خلیفہ داماد ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ 6 مہینے سیدنا حسن علیہ رضی اللہ عنہ کی حکومت بھی رہی، 30-32 سال آپ کے سالے کی حکومت رہی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2-2.5 سال یزید رحمت اللہ علیہ کی حکومت رہی، بھتیجے لگتے ہیں آپ کے۔ کوئی ایک لمحہ بتایا جا کہ اس دن یہ آپ اپنی پیدائش کی خوشی میں کیا تھا؟ ہاں کیا تھا، آپ نے جشن منایا، خوشی کی ہے۔ اس طرف نہ وہ 10 دن والے جاتے ہیں نہ 12 دن والے جاتے ہیں۔ وہ خوشی کیا تھی؟ آپ سے پوچھا اللہ کے رسول آپ سوموار کو روزہ رکھتے ہیں، جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں، کیوں؟ کہا کہ سوموار کو میں روزہ رکھتا ہوں، اس دن میں پیدا ہوا تھا، اس خوشی میں روزہ رکھتا ہوں۔ جمعرات کو پوری دنیا کے لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، میں روزہ رکھتا ہوں نفل، تاکہ میرے اعمال پیش ہوں تو میں فرشتوں کی گواہی میں لکھے جاؤں کہ میں روزے سے تھا۔ آئیے منائے خوشی، کوئی بندہ بشر آپ پہ اعتراض نہیں کرے گا، کسی قسم کا اعتراض نہیں کرے گا، منائے خوشی، رکھیے روزہ۔ انہوں نے
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کے خلاف کرتے سبیلیں چلائیں، لوگوں کو کھانے کھلائیں، اور یہاں خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کھاؤ پیو عیش کرو، مذہبی کھانے پینے کا ہے، مر جائے تب کھانا، پیدا ہو جائے تب کھانا، کوئی کام بھی آ جائے پہلے کھانا ہے، مذہبی کھانے کا۔ اور رسول اللہ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی تاریخ کوئی کنفرم نہیں ہے، کوئی بندہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے رسول اس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے، کوئی بندہ جتنا مرضی زور لگا لے وہ یہی کہے گا کہ مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ ڈیٹ تھی۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ آپ رمضان شریف میں پیدا ہوئے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ محرم میں پیدا ہوئے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ آپ ذوالحج میں پیدا ہوئے ہیں، کچھ کہتے ہیں شوال میں پیدا ہوئے ہیں۔ جب کسی کو کیا پتا تھا کہ اس بچے نے بڑا ہو کے نبی بن جانا ہے؟ اس کی ڈیٹ کو یاد رکھو۔ ان کے اپنے امام کا جو فیصلہ ہے فتاوی رضویہ میں، جو ان کا فتویٰ ہے، پیدا ہونے کی تاریخ 8 ربیع الاول ہے، 12 نہیں، جو ان کا فتویٰ ہے، ان کے بڑے کا فتویٰ ہے، جس کو یہ امام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو صحابہ کا خاصہ ہے۔ رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے ہے، مگر ان کو اس کو کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ، اور اس کا فتویٰ ہے کہ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ ان کی بھی نہیں ماننی بھائی، اپنی اس کی تو مان لو یار، ہماری نہیں، اس کی تو مان لو نہیں۔ اور فوت ہونے کے بارے میں کسی ایک بندے کا اختلاف نہیں ہے، کسی ایک بندے کا، کہ 12 ربیع الاول کو آپ فوت ہوئے، اس میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس دن فوت ہوئے۔ اللہ کے بندوں اپنے ہی مان لو، ہمارا نہیں مانتے۔ اور دیکھ لیں پھر اس میں انداز کیا اختیار کیا جاتا ہے۔ پہلے تو جو نہیں مناتے، ان کی طرح نہیں مناتے، ان کو پر فتویٰ کافر ہو گیا ہے، یہ کافر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور کہا کیا جاتا ہے آج پوری دنیا میں سوائے ابلیس کے، شیطان کے، سارے خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ابوبکر صدیق کیا تھے؟ سیدنا عمر کیا تھے؟ سیدنا عثمان و علی کیا تھے؟ سیدنا حسن حسین کیا تھے؟ سیدنا معاویہ کیا تھے؟ سیدنا زبیر کیا تھے؟ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کیا تھے؟ طلحہ و زبیر کیا تھے؟ 1,24,000 سے کم و بیش پیغمبر صحابہ کرام کیا تھے؟ ان کے کہنے کے مطابق نعوذ باللہ من ذالک وہ بھی ابلیس ہے، وہ بھی شیطان، صرف اپنے جھوٹے کام کو، بدعتی کام کو ثابت کرنے کے لیے سارے صحابہ کو اس روڈ پہ چڑھا دیا کہ یہ نہیں مناتے نا تو یہ بھی وہی ہے، جو نہیں مناتے وہ بھی وہی ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ اگر اتنا اہم ہوتا تو رسول اللہ علیہ السلام اس کو خود بھی کرتے، صحابہ کو کہتے، کیا صحابہ کرام آپ کی بات مانتے ہوئے پیچھے رہ جاتے؟ یہ تو بھلا ہو چائنا کا، جس نے لائٹیں بنا کے بھیج دی پاکستان میں، اور دن رات چل رہی ہیں، لوگوں نے دکانوں پر، گھروں پر ارد گرد لگائی ہیں اور لائٹنگ ہو رہی ہے۔ ویسے اللہ کا فرمان کیا ہے؟ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ اب دیکھنا اس ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے، جمعہ کے لیے بجلی نہیں ہے، اور رات کو ساری رات لائٹنگ ہو رہی ہے۔ ہاں مزے کی بات سنیے، لائٹنگ کون کرتے ہیں؟ ذخیرہ اندوز، مہنگائی کو بڑھانے والے، رشوت خور، سود خور،
پوچھا جائے آپ سود کھاتے ہیں؟ ہاں جی کھاتا ہوں، میں نے جشن میں حصہ ملایا ہوا ہے۔ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، مہنگی کر کے چیزیں بیچتے ہیں، میں نے حصہ ملایا ہوا ہے، میں نے حصہ ڈالا ہوا ہے، یعنی یہ حصہ ڈال کے میرے لیے سب چیز جائز ہو گئی، سب چیز جائز ہو گئی۔ اور شیطان نے ایسے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، ایسے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، بدعت عاملۃ الناصبہ، عاملۃ الناصبہ، قرآن چلا رہا ہے، عاملۃ الناصبہ، کام کریں گے، کر کر کے تھک جائیں گے، ساری رات نعتیں پڑھتے۔ میں ان کے اپنے مولوی کی کلپ کی بات سنا رہا ہوں، ان کا اپنا مولوی، اس نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی بندہ مجھے آ کے کہے کہ اللہ کے رسول اس دن پیدا ہوئے تھے، اور کوئی مجھے کہے کہ اللہ کے رسول آپ خود صحابہ کرام اس طرح کے جشن مناتے تھے جو میں نہیں مناتا، میں تمہاری اس بات کو نہیں مانتا، میں بریلوی ہوں، نہیں مانتا میں۔ یہ اس عالم کی بات ہے، میں نے کچھ کلپ شیئر بھی کیے ہوئے ہیں، نہیں مانتا میں۔ سمجھدار لوگ جو عقل مند کہتے ہیں اللہ کے بندو عقل کرو، کوئی یہ کوئی طریقہ ہے آپ کی پیروی کا، محبت کا یہ انداز ہے کہ وہ کام جو اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے، دین میں اضافہ اپنی طرف سے، اس پر اتنا شور شرابہ، دنیا کی کون سی عبادت ہے، کون سی عبادت ہے مذہب اسلام میں، بلکہ غیر مذہب میں، غیر اسلام میں بھی آپ کو کوئی ایسی عبادت نہیں ملے گی جو انسانوں کو تنگ کر کے کی جاتی ہو، لوگوں کے راستے بند کر کے کی جاتی ہو، لوگوں کو کاروبار بند کروا کے کی جاتی ہو۔ غیر اسلام میں بھی ایسی آپ کو کوئی عبادت نہیں ملے گی۔ یہ کون سا دین ہے یار، کون سا مذہب ہے یہ؟ دکانیں بند، کاروبار بند، سڑکیں بند، روڈ بند، اور انہی سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ اب ہم نہیں کہتے، اب ان کے لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں، سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ ان سٹیجوں پر وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جن کا نبی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ایسی شرکیاں نعتیں پڑھتے ہیں جن کا نبی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور صرف پیسہ کماتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ لے لگا کے پڑھے گا، چاہے وہ شرک بیان کر رہا ہو، لوگ اس کو اتنے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں۔ بھائی یہ کوئی دین نہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ میں آدھا حصہ چھوڑ رہا ہوں، اگلے جمعے انشاءاللہ۔ دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ زبردستی ہندوستان و پاکستان و بنگلہ دیش، یہ جو بر صغیر کے ملک ہیں، یہ اس طرح کی بدعات آپ کو یہی نظر آئیں گی۔ اسی تاریخ کو آپ کسی عرب ملک میں فون کر لیں، لائیو دیکھ لیں، تو پوچھیں یار آج یہاں کیا ہو رہا ہے، وہ کہیں گے بھائی کاروبار ہو رہا ہے، اپنا کام کاج ہو رہا ہے، لوگ اگر چھٹی ہے تو گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے کام کاج میں۔ بھائی یہ کام یہاں تو پتہ ہی نہیں کسی کو، یہاں تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ یہاں محرم میں پوچھ لیں، کسی سے محرم سے پوچھ لیں، 9-10 کا روزہ ہوتا ہے سوائے اہل حدیث کے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں فخر سے بات کر رہا ہوں، سوائے اہل حدیث کے کسی کو نہیں پتا ہوگا 9-10 محرم کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ وہاں ان چیزوں کو یاد رکھا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں نے چھوٹے سے ایک بچے سے پوچھا، پاکستانی تھا، میں نے پوچھا کہ آج تم نے روزہ رکھا ہو نا؟ الحمدللہ میں نے روزہ رکھا ہوا۔ وہ تجھے کیسے پتا چلا؟ ہمارے گھر والوں نے سب نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور یہاں کھیرے کھا کے، حلوے مانڈے کھا کے خوشی منائی جاتی ہے نبی کی پیدائش کی، جبکہ نبی نے تو اس دن روزہ رکھا ہوا تھا۔ اب بھوکا مرنا مشکل ہوتا ہے نا، کون بھوکا مرے؟ بھوکا کون مرے؟ بھائی بھوکا مرا جائے گا تو سنت پہ عمل ہوگا، ورنہ یہ اس طرح کے معاملات اللہ پکڑے گا قیامت کے دن، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ کے نبی ان کی گردن میں پھندے ڈالیں گے، پوچھیں گے میں نے تو تمہیں کہا ہی نہیں تھا، کہاں سے لے کے آگے میری طرف یہ بات کس نے منسوخ کی؟ اور من گھڑت باتیں، من گھڑت روایات، جھوٹی باتیں
بیان کر کے لوگوں کو آگے لوگ بیٹھے تھے، واہ واہ واہ، بلے 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 بلے، واہ واہ واہ، واہ کیا بات کی جی، کیا بات کی، کیا بات کی ہے، او کیا کی ہے یہ پتہ کیا کی ہے، نہیں جی بس کیا بات کی، سبحان اللہ۔ تو یہ بھائی جان ان باتوں کو سوچیے گا، غور کیجیے گا، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بجلی نہیں ہے، ہر دفعہ ہی نہیں ہوتی۔ میں اسکول میں بچوں کو کہہ رہا تھا کہ ہمارا ملک پاکستان 99% مسلمان، قومی صوبائی اسمبلی کے ممبران 90% مسلمان، ملک کا صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، سارے مسلمان، گورنر، چاروں گورنر مسلمان، وزراء اعلیٰ مسلمان، بشیر وزیر سارے مسلمان۔ اور دیکھیں اللہ جب عقل چھینتا ہے نا، عقل چھینتا ہے ایسے چھینتا ہے، یعنی جمعہ کے دن بھی عقل نہیں، کسی کو شعور نہیں کہ یار مسلمانوں کا ملک ہے، ہم کو حیا کریں، اس ٹائم میں تو کم از کم ان کو یہ چیز دے دے کہ جمعہ آرام سے لوگ پڑھ لیں، وہ دعائیں کریں۔ کوئی نہیں، مسلمانوں کا ملک بدعات، خرافات سر عام، حکومت کی سرپرستی میں، ان کو بھی نہیں پتا کیا ہو رہا ہے۔ اور جس بندے کو قل ہو اللہ صحیح نہ آئے، جس بندے کو قرآن کی آیت پڑھنی صحیح نہ آئے، ملک کا حکمران ہو، اسے کیا پتا جمعہ کیا ہوتا ہے، جمعہ کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے، نماز کیا ہوتی ہے، اسے کیا علم ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب، اللہ کی طرف سے عذاب ہے، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں ہے، خود پریشان، لوگ پریشان، اور ایسے کاموں کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے اور اس کی سرپرستی کی جاتی ہے جو اللہ کی نافرمانی کی ہو، جس سے اللہ ناراض ہو، اس کے نبی کی سنت مٹ رہی ہو، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا جاتا ہے، لوگوں کو پابند کیا جاتا ہے کہ ایسی حرکات کرو، ایسے کام کرو۔ اور جہاں یہ ہو کہ اللہ کے رسول کا عمل یہ نہیں ہے، وہاں آپ لوگوں پر فتویٰ لگتا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہیں، یہ گستاخ ہیں، بدتمیز ہیں، یہ رسول کی عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے۔ اور کائنات میں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے احسان سے جتنی محبت اہل حدیث کرتے ہیں کوئی بھی نہیں کرتا، جتنی سنت سے محبت اہل حدیث کرتے ہیں کوئی بھی نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، مغرب کی اذان نماز اور اذان کے درمیان میں 2 سنتیں آپ کو ملے گی تو صرف اہل حدیثوں ملیں گی، صرف اہل حدیثوں میں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ سنت پر عمل کرنے والے لوگ الحمدللہ یہ ہیں، اور نبی سے بڑھ کے محبت کرنے والے کون ہیں؟ تو دعوت کرے اس بات کا۔ اور ہم ہر وقت جشن مناتے ہیں، ہر وقت، ہر دن، ہر وقت جشن مناتے ہیں۔ اور جشن منانا یہ ہوتا ہے جھنڈیاں بھی وہ لگاؤ جس پر نبی کی جوتی کی شکل ہو، اور نعرے لگاؤ نبی آ رہے ہیں، جوتیاں سر پہ سجا کے، نعوذ باللہ من ذالک، جوتیاں دکھاتے ہو نبی کو کہ تو آ رہا ہے، ہم تیرا استقبال کر رہے ہیں جوتیاں لگا کے۔ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی ایک حدیث میں، کسی ایک صحیح حدیث میں یہ ثابت کر دیا جائے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہو میرے جوتیاں میرے سر، اپنے سر پر رکھ لو، اپنی میں جوتیاں دے رہا ہوں اپنے سر پر رکھو۔ ہاں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے بھیجا، آپ ایک باغ میں تشریف فرما تھے، پاؤں آپ نے پانی میں رکھے ہوئے تھے ٹھنڈا کرنے کے لیے، بلڈ پریشر کو لو کرنے کے لیے، ایک باغ میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں تلاش کرتا کرتا، بڑی باتیں بندہ کیا کرے، کہتے ہیں میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کائنات کا سچا ولی، بھنگی چرسی ولی نہیں، کسی مزار کا ولی نہیں، سچا ولی، کہتے ہیں
مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا اللہ کے رسول کہاں ہیں۔ اللہ، اور سنیے عقیدہ توحید سنیے، باغ میں نبی بیٹھے ہیں، ان کو نہیں پتا میرا یار مجھے تلاش کر رہا، ان کو نہیں پتا چلا کہ میں تو یہاں بیٹھا ہوں، وہ مجھے باہر تلاش کر رہے ہیں۔ میں تلاش کرتے کرتے ایک باغ کے قریب مجھے شک پڑا، کہتے ہیں کہ جب مجھے نہ ملتے تھے نا تو مجھے آپ کی خوشبو آ جا کرتی تھی، میں نے محسوس کیا، دیوار اونچی تھی، میں اوپر کراس نہ کر سکا، چھوٹا سا کھالے کا سوراخ تھا، میں اندر سے ہو کے آپ کے پاس چلا گیا۔ آپ نے کہا ابو ہریرہ، کہا جی میں تو تلاش کرتے کرتے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ میری جوتی لے جا نشانی کے طور پر، جو بندہ تجھے پہلے ملے نا اسے جنت کی بشارت دے دینا۔ غالباً ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ جو تجھے بندہ پہلے ملے اسے جنت کی بشارت دینا، خوشخبری دینا۔ کہتے میں نے کہا اللہ کے رسول کو نشانی تو مجھے دے دیں تاکہ لوگ میری بات کا یقین کریں۔ آپ نے فرمایا جوتی لے جا، یہ نہیں فرمایا سر پہ رکھ لے۔ اور جنت کی بشارت کسے سب سے پہلے بندہ کون ملا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دی، اور اس کو کہتے ہو جشن نہیں منایا، اسے کہتے ہو جشن نہیں منایا۔ عقل پر پردے پڑ گئے ہیں، کس کس کو اس زد میں لے کے آؤ گے، کس کس کو کہو گے یہ کام نہیں کیا۔ اس کے لحاظ سے سارے کے سارے صحابہ کرام آپ کی اس الزام میں آتے ہیں، تابعین آتے ہیں، تبع تابعین آتے۔ لو آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت کر دیا جائے، ان سے ثابت کر دیا جائے کہ آپ نے ایسا عمل کیا تھا، کرنے کو کہا تھا۔ ویسے آپ حنفی لوگ ہیں، اپنے آپ کو حنفی کہلواتے ہیں، ثابت کریں، ان سے ثابت کر دیں کیسا عمل کیا۔ اور نہیں میرے بھائی، نہیں ہو سکتا۔ یہ ہندوستان پاکستان کا رواج ہے، اس رواج کو آج مذہب کا حصہ بنا دیا گیا ہے، مذہب کا حصہ، جبکہ مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں، قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی بات کرتے ہیں، اخلاص سے دعا کریں کہ اللہ ایسے اسباب ہمارے لیے بنائے، اللہ ہم تجھ سے مانگتے کسی اور سے نہیں مانگتے، ایسے اسباب بنائے، اللہ بجلی سے جان چھڑائے، تو سولر کا سسٹم اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے۔ خوشخبری کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے چلتے پھرتے دوست میں ملتے ملاتے اس کے لیے 6 لاکھ روپے اکٹھا کر لیا ہے۔ 6 لاکھ روپیہ منصوبہ ہے 11.5 لاکھ کا، ابھی 5.5 لاکھ کی ضرورت ہے۔ اللہ وہ بھی ہمیں دے تاکہ یہ سسٹم اللہ کرے مضبوط بنے، تاکہ ہم آئندہ نماز کے لیے تنگ نہ ہوں۔ اس کے بعد ماموں کی طرف سے 14,500 روپے بل آیا ہوا ہے، وہ بل بھی پے کرنا ہے۔ پچھلے دفعہ مجھے پتا چلا کہ یہاں آپ لوگوں نے، آپ دیکھیں آپ ایسے ماشاءاللہ مسجد میں کہا جائے نا مسجد کے لیے سلسلہ کرو، کہ مدرسے کے لیے کوئی بل کے لیے کرو، تو اکثر دوست، میں سب کو نہیں کہتا، 2 4 5 روپے سٹ کے جان چھڑا لی۔ مجھے ذوالفقار بھائی نے بتایا کہ پچھلی دفعہ ایک بندہ آپ سے 1500 روپیہ لے گیا جس کا کوئی حق نہیں تھا، نشہ کرنے والا، بلیڈ کھیلنے والا، نورے والا کا مراسی۔ آپ کے سامنے اس نے کہا جی میرا گھر لٹ رہا ہے، مجھے گھر سے نکالا جا رہا ہے، میں نے کرایہ دینا ہے، کرایہ دار مجھے، وہ مالک بھگا رہا ہے، مجھے پیسے چاہیے، آپ سے 1500 روپے لے گا۔ سبحان اللہ۔ مدرسے کے لیے مسئلے کی آجا کہا جائے تو پھر لوگ، میں بات ویسے کہنا نہیں چاہتا تھا، میرے بنا زبان پر آ رہی ہے، مجھے کسی طرح سے یہ پتا چلا کہ جی اگر آپ میں مسجد کی بجلی اپنے گھر میں استعمال نہ کروں تو ہم سارا بل دیا کریں گے، یہ مجھے کہا گیا، میں نہیں کہنا چاہتا تھا، مجھے تکلیف ہوئی ہے، میں اس لیے اظہار کر رہا ہوں۔ بھائی جان مجھے 35 سال ہو گئے یہاں جمعہ پڑھاتے، 35 سال الحمدللہ، کوئی بندہ کھڑا کہ مجھے کہے کہ میں نے تنخواہ کی مد میں 1 پیسہ لیا ہو، 1 پیسہ لیا ہو،
میرے اپنے گھر کے 2 میٹر ہیں، اپنے ہیں، میرے نام کے ہیں، مجھے کوئی بندہ ثابت کرے سوائے پانی پینے کے، یہ میرے گھر جاتا ہے، گھر کا میرا پانی ٹھیک نہیں ہے، پانی پینے کے لیے اچھا ہے، یہ میں پانی پیتا ہوں، یہ اس کے علاوہ مجھے ذرا کھڑا ہو کے بندہ بات تو کرے کہ آپ یہ کرتے ہیں۔ میں اپنا بل خود دیتا ہوں الحمدللہ، میرا پچھلے مہینے کا 20,000 روپے بل ہے اور میں نے دیا ہے، الحمدللہ دیا میں نے۔ اللہ کے ولیو، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو یار؟ کیوں کسی کا دل دکھاتے ہو؟ یہ میری مسجد نہیں ہے، میں اکیلا اس کا مالک ہوں۔ میٹر کٹ، اور پھر دیکھیں مزے کی بات ہے، میں نے اس مسجد کی مدرسے کی سہولت کے لیے 4 میٹر لگوائے ہوئے ہیں کہ بل تھوڑا تھوڑا کر کے آئے۔ اس کے باوجود 14,500 روپے کا بل ہے، پچھلا بل 8,000 روپے کا قرضہ لے کے ہمیں پے کیا ہوا ہے۔ اللہ کے بندے کیا سی باتیں کرتے ہو؟ جس بھائی نے ایسی بات کی، اللہ اسے سمجھ دے، ہدایت دے، وہ بات ہوا کرے، مجھ سے پوچھ لیا کرو، میرا دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اگر میں مسجد کی بجلی استعمال کروں میرا حق ہے، لوگوں کی مسجدوں کے امام بجلی استعمال نہیں کرتے، تنخواہ بھی لیتے ہیں، مکان بھی لیتے ہیں، اور یارو میں تو کچھ بھی نہیں لیتا، کیوں خواہ مخواہ بدنام کرتے ہو یار؟ اللہ رب العزت نے مجھے، میری نوکری لگی ہوئی، اللہ نے مجھے وہاں سے بہت کچھ دیا ہوا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ سے میں نے دعا کی ہوئی ہے کہ اللہ مجھے اس کام کرنے میں کسی کا محتاج نہ بنانا، اللہ نے مجھے محتاج نہیں بنایا۔ تو یار ایسی باتیں نہ کیا کرو، میں اللہ کا واسطہ دے کے آپ کو کہتا ہوں، ایسی باتیں نہ کیا کرو جس سے دل دکھے۔ میں نے کرنا نہیں چاہتا تھا، میری بات زبان پر بات آ گئی، اس لیے میں نے کی ہے۔ اور آئندہ میں بھائی خیال کیا کیجئے، کوئی بات آپ کو میرے بارے میں پتہ چلے نا، اور یارو میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، جمعہ پڑھتے ہو، پھر میرے بارے میں بدگمانی کرتے ہو، کیا فائدہ ایسا آپ کا نماز پڑھنے کا، جمعہ پڑھنے کا؟ میں کوئی غیر تو نہیں ہوں، آپ کا ہی ہوں، آپ میں پلا بڑا ہوں، اور مجھے بتاؤ آ کے، یہ مت جرت کرو، جرت پیدا کرو، یہ جی آپ کا یہ کام غلط ہے، بتاؤ۔ اللہ کے بندو، میں اگر کچھ کرتا ہوں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کو کسی اور کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس میں جو مجھ سے ہو سکتا ہے، جو اللہ تو مجھے توفیق دیتا میں کرتا ہوں، دکھاوا نہیں میں کرتا کہ یہاں میں اشتہار چھپاؤں، میں نے یہ کر دیا، اللہ کی توفیق۔ اور بھائی جان، میرا یہ جمعہ پڑھانا ہی بہت بڑی خدمت ہے، جانتے ہیں لوگ باہر سے بلواتے ہیں، 15-20 ہزار روپے دے کے اس کو فارغ کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے، آپ کو ایک مفت بندہ ملا ہوا ہے جس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، جس کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، پھر ایسا نہ کیا کرو یار، تکلیف ہوتی ہے، نہ کیا کرو۔ تو بہرحال آپ حضرات اس بل میں اپنی حد سے بڑھ کے حصہ ملا کے جائیے، تاکہ مسجد کے میٹر نہ کٹیں۔ کل کو بے عزتی والی بات ہے جی، اب مسجد کے میٹر کٹ گئے جی، بل ادا نہیں ہوا۔ گھروں کے بل مجھے پتہ ہے، مجھے احساس ہے آپ کے گھروں کے بل بہت زیادہ ہیں، مجھے بہت احساس ہے بھائی۔ جس طرح ہم گھر چلاتے ہیں، یہ بھی گھر ہے، اس کو بھی چلانا ہے، ہم سب نے مل کے چلانا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔